وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ شہر حیدرآباد کی روز بروز توسیع ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 30 برسوں میں حیدرآباد مزید کئی کلومیٹر تک پھیل جائے گا۔ شہر کی توسیع کے پیش نظر اس کے نواحی علاقوں میں بنیادی سہولتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ شہر کے نواحی دیہاتوں کو بلدیات میں تبدیل کیا گیا ہے۔ ماضی میں ان علاقوں میں ہفتے میں ایک مرتبہ پانی سپلائی کیا جاتا تھا، لیکن موجودہ طور پر یہ صورتحال نہیں رہی ہے۔ وزیر موصوف نے قطب اللہ پور حلقے کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے 138 کروڑ روپے کے فنڈ سے بعض اہم کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے آج ونپرتی کے سرکاری دواخانے میں میٹرنل کیئر سینٹر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نشاندہی کی کہ ریاستی حکومت نے ایم سی ایچ دواخانوں اور آئی سی یو کو ترقی دینے کے لیے 400 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 23 ایم سی ایچ ہاسپٹلس میں سے 13 کا افتتاح عمل میں آ چکا ہے۔ بقیہ 10 دواخانوں کو جلد ہی مکمل کرتے ہوئے استعمال کے قابل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر کٹس کے آغاز کے بعد سرکاری دواخانوں میں زچگیوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ پہلے سرکاری دواخانوں میں 30% ہی زچگیاں ہوتی تھیں، تاہم سرکاری دواخانوں میں زچگیوں کی تعداد اب بڑھ کر 52% ہو گئی ہے۔ ایم سی ایچ دواخانوں کی تعمیر، ایس این ایل یو مراکز کا قیام اور کے سی آر کٹس کو متعارف کرنا اس کی اہم وجوہات ہیں۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر سرینیواس نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ ریاست میں رات کے کرفیو کے نفاذ کے لیے کرونا معاملات کی شدت نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ مثبت شرح کے 10% ہونے پر ہی کرفیو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریاست میں موجودہ طور پر کرونا کی مثبت شرح 3.16% ہی ہے۔ ایک بھی ضلع میں یہ شرح 10% سے زائد نہیں ہے۔ ریاست میں کرونا کی صورتحال پر ہائی کورٹ میں ریاستی حکومت نے اپنی رپورٹ پیش کی ہے۔ اس کے پیش نظر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا اور نشاندہی کی کہ جی ایچ ایم سی حدود میں 4.26، میڈچل میں 4.22، میدک ضلع میں سب سے زیادہ 6.45%، قطب اللہ پور میں سب سے کم 1.14% مثبت شرح پائی جاتی ہے۔ آئی سی یو آکسیجن سے لیس بستروں کی تعداد 61% درج کی گئی ہے۔ قبل ازیں احتیاط کے حصے کے طور پر 31 جنوری تک مختلف پابندیوں میں توسیع کی گئی ہے۔ اندرون ایک ہفتہ 1 لاکھ سے زائد کرونا کے معائنے کیے جا رہے ہیں۔ ریاست بھر میں موجودہ طور پر فیور سروے کا کام کیا جا رہا ہے۔ 3 دنوں میں 1.78 لاکھ دواؤں کے کٹس کی تقسیم کا کام بھی انجام دیا گیا۔ 18 سال کی عمر کے گروپ والوں کو 59% ٹیکے دینے کا کام بھی انجام دیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کی تیسری لہر کی شدت کا اثر تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی گریٹر حیدرآباد خدمات پر دیکھا گیا ہے۔ عہدیداروں نے اس احساس کا اظہار کیا ہے کہ کارپوریشن کی سٹی بسوں سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد میں بڑے پیمانے پر کمی ہو گئی ہے۔ ڈرائیورز اور کنڈکٹرز نے کہا کہ بعض مقامات پر چلائی جانے والی خدمات سے ڈیزل کا خرچ بھی نہیں نکل پا رہا ہے۔ اگر صورتحال اسی طرح برقرار رہی تو کارپوریشن دوبارہ خسارے میں چلا جائے گا۔ کنڈکٹرز نے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے اسکولز اور کالجز کے بند ہونے کے نتیجے میں آر ٹی سی بسوں میں سفر کرنے والوں کی تعداد میں قابل لحاظ حد تک کمی ہوئی ہے۔ بعض ڈرائیورز نے کہا کہ سنکرانتی سے پہلے صورتحال بہتر تھی، تاہم تہوار کے بعد صورتحال میں بڑے پیمانے پر تبدیلی ہوئی ہے اور آر ٹی سی کی آمدنی بھی گھٹ گئی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے بسوں کی تعداد بھی گھٹ گئی ہے۔ کرونا کی وجہ سے بسیں عموماً خالی ہو گئی ہیں۔ تلنگانہ میں 5ویں دن بھی فیور سروے کا کام انجام دیا گیا۔ اس سروے میں محکمہ صحت کے عہدیدار حصہ لیتے ہوئے بخار، گلے میں درد اور دیگر علامات والے افراد میں دواؤں کی کٹس کی تقسیم کا کام انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ 4 دنوں کے دوران 49 لاکھ مکانات کا احاطہ کیا گیا۔ ریاست بھر میں تقریباً 25,000 اے این ایمز، 3,000 سے زائد آشا ورکرز، طبی عہدیدار، آنگن واڑی کارکن اس سروے کا حصہ بنے ہیں۔ اب تک 2.50 لاکھ سے زائد ہوم آئسولیشن کٹس کی تقسیم کا کام کیا گیا ہے۔ کرونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے فیور سروے شروع کیا ہے تاکہ بخار سے متاثر افراد کی نشاندہی کی جا سکے اور ان میں ہوم آئسولیشن کٹس کی تقسیم کی جا سکے۔
اومیکرون لہر کی روک تھام کے لیے حکمت عملی کی تیاری کے مقصد سے یہ فیور سروے کیا جا رہا ہے۔ فیور سروے کے موقع پر عوام میں کرونا کی روک تھام کے سلسلے میں بیداری پیدا کی جا رہی ہے اور ان پر زور دیا جا رہا ہے کہ بخار، کھانسی اور دیگر علامات پر چوکسی اختیار کرتے ہوئے فوری طور پر اپنا معائنہ کروائیں۔ مرچل ضلع کے مچا بولارم کے حدود میں 14 سال کی عمر کے لڑکوں کو شراب فروخت کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو گیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ کم عمر لڑکے دکان سے شراب خرید کر بیٹھ کر پی رہے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ ایک طرف TRS حکومت قواعد کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف قواعد کو نظر انداز کرتے ہوئے کم عمر لڑکوں کو شراب فروخت کی جا رہی ہے۔ عوام نے پوچھا کہ کیا یہی سنہرا تلنگانہ ہے؟ چکڑپلی پولیس نے ایک ہی دن میں مختلف مقامات پر ماسک نہ پہننے پر 100 سے زائد کیسز درج کیے۔ یہ کیسز گنجان آبادی والے علاقوں اور دیگر مقامات پر درج کیے ہیں۔ پولیس نے پان شاپس، ہوٹلوں اور چائے کے اسٹالوں کے کاؤنٹرز پر ٹھہرے افراد کے خلاف بھی کیسز درج کیے جنہوں نے ماسک نہیں پہنا تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں خصوصی مہم چلائی۔ پولیس نے کہا کہ یہ مہم اب روزانہ جاری رہے گی۔ پولیس نے اسٹور مالکین اور دیگر پر زور دیا کہ وہ ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں اور کووڈ کے قواعد پر عمل آوری کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ماسک نہیں تو داخلہ نہیں کے بھی بورڈز لگائے جائیں۔ دوسری طرف شراب کی دکانات پر شراب کے لیے لوگوں کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے، جہاں پر کووڈ کے اصولوں جیسے سماجی فاصلہ اور ماسک کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ شراب کی دکانات پر کم عمر لڑکے بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ کووڈ کے اصولوں کی مکمل طور پر خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اسی طرح بازاروں میں بھی اور عوامی مقامات پر بھی ماسک نہ لگانے والوں کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے صحت عامہ میونسپل انجینئرز کی نئے سال 2022 کی ڈائری کی رسمی اجرا انجام دی۔ اس موقع پر محکمہ صحت عامہ کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ راجندر نگر کے TRS MLA پرکاش گوڑ نے کہا ہے کہ حیدرگوڑہ شمشان گھاٹ کو ترقی دینے کے لیے وہ ممکنہ اقدامات کریں گے۔ موسی ریور ڈیولپمنٹ ایجنسی کے عہدیداروں نے اس شمشان گھاٹ کو برخواست کرنے کی ہدایت دی ہے، تاہم مقامی عوام نے اس پر شدید اعتراض کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عوام کو تیقن دیا کہ عوام کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی جائے گی۔ تلنگانہ کانگریس کے ایک وفد نے ریاستی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست میں لا اینڈ آرڈر کی ابتر صورتحال پر توجہ دلائی۔ اس موقع پر کانگریس کے سینئر لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ریاست میں لا اینڈ آرڈر ناکام ہو گیا ہے۔ ریاست کی حکمراں جماعت TRS کے قائدین پولیس کو فرائض کی انجام دہی سے روک رہے ہیں۔ وفد نے گورنر پر زور دیا کہ وہ محکمہ پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لے۔ TRS حکومت میں پولیس کی طرح کام نہیں کر رہی ہے۔ وفد نے کہا کہ پولیس کو چاہیے کہ وہ دستور کے مطابق کام کرے اور کسی کے دباؤ میں نہ آئے۔ بڈنگ پیٹ کارپوریشن حدود میں 20 اور 30ویں ڈویژن میں 4 کروڑ 44 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے بڈنگ پیٹ کی میئر کے ساتھ مل کر سنگ بنیاد رکھا۔ صاف پینے کے پانی کے لیے پائپ لائنز، CC روڈز، شمشان گھاٹ اور دیگر ترقیاتی کاموں کی تکمیل کا انہوں نے عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام زیر التوا کاموں کو جلد پورا کیا جائے گا۔ صدر PCC ریونت ریڈی 5 فروری کو اندرا پارک پر اساتذہ کی مختلف تنظیموں کی جانب سے منعقد شدنی مہا دھرنا میں حصہ لیں گے۔ ترقی اور الاٹمنٹ سے متعلق GO نمبر 317 کی مخالفت کرتے ہوئے تلنگانہ کی مختلف اساتذہ تنظیموں کی جانب سے یہ احتجاج کیا جانے والا ہے۔ اساتذہ تنظیموں کے کئی قائدین نے ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مہا دھرنے میں شرکت کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ سنگرانی کالریز کوئلے کی کانوں کی نجی کاری کے خلاف وزیر کپلا ایشور نے مرکز کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انتباہ دیا کہ اگر نجی کاری کے قدم کو واپس نہیں لیا گیا تو اس سلسلے میں تحریک چلائی جائے گی۔
انہوں نے ریاست میں بی جے پی قائدین سے سوال کیا کہ کوئلے کے بلاکس کو خانگیانے کو روکنے کی کیا ان کی ذمہ داری ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکنڈری کالریز منافع میں چل رہی ہے۔ ٹی آر ایس کی رکن کونسل کویتا نے کہا ہے کہ ایشیا میں سب سے بڑی قبائلی میڈارم جاترا کے تلنگانہ میں ہونے پر ہم کو فخر ہے۔ انہوں نے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے سے سوال کیا کہ 2014 سے اب تک مرکزی حکومت نے میڈارم جاترا کے لیے ایک پیسہ بھی کیوں جاری نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ 4 مرتبہ ہوئی اسی یاترا کے لیے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے 332.71 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ جاترا کو قومی تہوار کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے ٹی آر ایس حکومت نے کئی مرتبہ بی جے پی سے خواہش کی، لیکن اس خواہش کو نظر انداز کیا گیا۔ حادثات سے بچنے کے لیے سائبر آباد ٹریفک پولیس نے عوام پر زور دیا کہ وہ ہیلمٹ کو مناسب طور پر پہنیں اور محفوظ رہیں۔ اس خصوص میں سائبر آباد ٹریفک پولیس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے ایک ویڈیو جاری کیا ہے۔ اس 1 منٹ 50 سیکنڈ کی ویڈیو میں مختلف مقامات پر پیش آئے سڑک حادثات کے مناظر کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کی کافی ستائش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں جی گرویا گوڑ انسپکٹر پولیس RTAM سیل نے کہا کہ حادثات میں زیادہ تر بائک سوار ہلاک ہوتے ہیں۔ ان میں بیشتر ہیلمٹ نہ لگانے والے ہیں، جن کی موت سر کے زخمی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہیلمٹ لگانے سے حادثات کے باوجود بھی موت کا کم خدشہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بائک پر سفر کے دوران معیاری ISI نشان والی ہیلمٹ کا استعمال کیا جائے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ بائک چلانے والے کے ساتھ ساتھ بائکس پر پیچھے بیٹھنے والے افراد بھی لازمی طور پر ہیلمٹ کا استعمال کریں۔ سعید آباد چوراہے پر پولیس کی جانب سے خصوصی مہم چلائی گئی۔ کل شب چلائی گئی اس مہم کے دوران بغیر ماسک، بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیوں یا نمبر پلیٹس کو اسٹیکر سے چھپاتے ہوئے چلائی جانے والی گاڑیوں یا نمبر پلیٹ سے نمبر نکال کر گاڑی چلانے اور ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی گاڑیوں کے مالکین کو چالانات کیے گئے۔ ساتھ ہی گاڑیوں پر پرانے چالانات کی بھی نشاندہی کی گئی۔ تلنگانہ کے کئی مقامات پر سردی کی شدت میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے درجہ حرارت میں کافی گراوٹ ہو گئی ہے۔ ضلع عادل آباد میں اقلی ترین درجہ حرارت 13.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔ میدک میں درجہ حرارت 14.4 ڈگری سیلسیس اور راما گنڈم میں اقلی ترین درجہ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس، نظام آباد میں 16.2 ڈگری سیلسیس، حیدرآباد میں 16.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔ سردی کی لہر میں اچانک اضافے کے سبب لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے میں مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف فٹ پاتھس اور دواخانوں کے قریب سونے والے افراد کی صورتحال تو مزید بدتر ہو گئی ہے۔ شمالی ہند سے آنے والی سرد ہواؤں کے نتیجے میں جاریہ سال تلنگانہ کے کئی علاقوں میں سردی کی شدت دیکھی جا رہی ہے اور رات کے درجہ حرارت میں بھی قابل لحاظ گراوٹ درج کی گئی ہے۔